السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں ہے اصحاب البدعات کلاب النار، کہ بدعتوں کو ایجاد کرنے والے بدعتی جہنم کے کتے ہیں۔ ما احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو بدعہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جائیں تو وہ جو نئی چیزیں ہیں وہی بدعتیں ہیں۔ اور میں اب آپ کو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً عاشوراء ہمارے سر پر ہے، لیکن افسوس کہ اس عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والے مہینے میں بھی ہم طرح طرح کی بدعات و خرافات کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ اگر ہم اس مہینے کی طرف دیکھتے ہیں تو رنج و الم کا سایہ ہمارے سر پر ہے، رنج و الم کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ اس ماہ مبارک کی یکم تاریخ کو امام العدل خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اور پھر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان 1 اور 10 محرم کے درمیان میں بہت سارے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور تقریباً اکثر اہل بیت کو 7 سے 10 محرم الحرام کے درمیان شہید کیا گیا۔ لیکن افسوس پھر بھی ہم حقیقت نہیں سمجھتے اور دشمن کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کے سامنے ان بدعات کی تفصیل رکھتا ہوں جو ماہ محرم الحرام میں کی جاتی ہیں۔ میں نے ان بدعات کو 10 جگہ تقسیم کیا ہے، یعنی نمبر وار 10 نمبر پر وہ تمام بدعات مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ بدعات ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔ اس کے علاوہ ہاں بہت ساری ایسی بدعات ہو سکتی ہیں جو ہماری اس فہرست میں نہیں ہیں، لیکن اگر اس فہرست میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ بدعت نہیں ہے۔ ہاں یہ بدعت کی بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ صرف یہی بدعات ہیں۔ تو آئیے وہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے نمبر پہ ہے کہ واقعہ کربلا بیان کرنے میں مبالغہ کرنا، جیسا کہ اہل تشیع کرتے ہیں، یعنی واقعہ کربلا کو کچھ زیادہ ہی اچھالنا اور واقعہ کربلا کو ہی عاشوراء کی فضیلت کا سبب ماننا، اور واقعہ کربلا کی وجہ سے ہی محرم الحرام کو قابل احترام ماننا انتہائی نااہلی کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کو گالیاں بکنا، صحابہ کرام کی توہین کرنا۔ ماہ محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ نہ کرنا اور کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا۔ اور چوتھا نمبر ہے 10 محرم الحرام کو تعزیہ نکالنا، تعزیہ نکالنے کو قابل تعظیم و پرستش سمجھنا، تعزیوں سے مرادیں ماننا، منتیں ماننا، تعزیوں پر چڑھاوا چڑھانا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ پرمل چڑھاتے ہیں، رسگلے چڑھاتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو تعزیے پہ چڑھاتے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں ممنوع ہیں، بلکہ تعزیوں پر چڑھاوا چڑھانا تو بالکل حرام ہے۔
اور نمبر 5 کھچڑا بنانا، حلیم پکانا، پانی، شربت، کولڈ ڈرنک، جوس، شکنجی، لسی وغیرہ کا سبیل لگانا، اور اسی طرح سے بریانی، اڑد چاول وغیرہ کی دیگ اتارنا، اور ان کے علاوہ دیگر کھانے کی چیزوں کو تقسیم کرنا اور پینے کی چیزوں کی سبیل لگانا، یہ سب کے سب ناجائز امور میں ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کے علاوہ اپنے بچوں کو حسین کا فقیر بنانا، حب حسین کے نام پر بطور ماتم سیاہ کپڑے پہننا یا سیاہ کپڑے پہن کر اہل تشیع یا رضا خانیوں یعنی بریلویوں براتیوں کی محفل میں ماتم کے لیے جانے کا التزام کرنا۔ نمبر 6 10 محرم کو تعزیوں اور ماتم کے جلوس میں ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرنا اور کھیل و کود سے ان محفلوں کو رونق بخشنا، رونق میں اضافہ کرنا، میلاد لگانا، اکھاڑا کھیلنا، تلوار بازی کرنا اور تیر بازی وغیرہ کرنا، بدن پہ پٹے مارنا، بدن پہ چاقو مارنا، ایسے ہی بدن پہ خنجر مارنا، بلیڈ سے اپنے سینوں کو چھلنی کرنا، ایسے ہی آگ کے اوپر چلنا، یہ تمام کی تمام خلاف شرع امور ہیں۔ اور اسی طرح سے نمبر 7 ذوالجناحین یعنی 2 پر والے گھوڑے کے جلوس میں ثواب کا کام سمجھ کر شرکت کرنا اور پنکھا نکالنا، شب غرابہ میں شرکت کرنا۔ نمبر 8 10 محرم کو مرثیہ خوانی کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا اور کرانا، ماتم و نوحہ خانے میں اغلوطات یا شرکیہ الفاظ و کلمات ادا کرنا۔ نمبر 9 10 محرم الحرام کو اظہار غم کے خاطر زیب و زینت کا ترک کرنا، عمدہ لباس نہ پہننا، ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن رہنا، چارپائی پر نہ سونا، زیورات اور چوڑی وغیرہ کا استعمال نہ کرنا، تیل و سرما لگانا چھوڑ دینا۔ نمبر 10 محرم کو حضرت حسین کے نام پر نظر و نیاز کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا، کل پنچایت کرنا، محفل میلاد لگانا، یہ تو بدعات ہیں جو مشہور و معروف ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے بھی نہیں ہیں اور لوگ کرتے ہیں اور انہیں قابل ثواب سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ ان کو کتابوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے فتاوی محمودیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 سے صفحہ نمبر 239 تک، اسی طرح سے کتاب النوازل جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 494 سے صفحہ نمبر 495 تک اور 495 سے 505 تک، اور اسی طرح سے فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 434 سے صفحہ نمبر 452 تک، اور اسی طرح سے ماہ محرم سے متعلق 4 سنگین غلط فہمیوں کی اصلاح صفحہ نمبر 10، یہ ایک رسالہ چل رہا ہے جو آپ کو ٹیلی گرام پہ PDF مل جائے گا۔ میں نے تو اردو میں دیکھا ہے، یہ اردو میں ہی میری نظر کے سامنے سے گزرا ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ دوسری زبان میں بھی ہو، اس رسالے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اب دیکھیے حدیث شریف میں ہے لیس منا شق الجیوب وضرب الخد ودعاء بدعوۃ الجاہلیۃ، ترمذی شریف کتاب الجنائز باب ما جاء فی النہی عن ضرب الخد وشق الجیوب عند المصیبۃ، وقال ما بال النوح فی الاسلام اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نیح علیہ عذب ما نیح علیہ، ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی کراہۃ النوح
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ یہ مہینہ رحمت و برکتوں کا چل رہا ہے۔ اس مہینے میں نہ خوشی منائیں نہ غم منائیں، بلکہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین کی زندگی کو یاد کریں اور اس مقصد کو پہچانیں کہ حضرت حسین کی شہادت کیوں ہوئی، اور پھر اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو ہم ڈھالیں تاکہ ہماری زندگی میں سکون آ سکے، امت مسلمہ عالم اسلام پوری طرح سے ترقی پکڑ سکے، اور جو پوری طرح سے اسلام دشمنوں کی سازش پاس ہو سکے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔